اب چونکہ اب مجھے انہوں نے اٹیک کرنا تھا نا کہ وہ ایک میکینیکل انجینئر ہے اور یہ کر رہا ہے. سر سید احمد خان نے تو قرآن کی آیات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے احادیث کا اور قرآن کے معجزات کا انکار کیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے آپ کے بابوں کے لقمے چھین کے قرآن و سنت کا شہد آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہیں. بلکہ اب تو ہم نے بندے بھی رکھ لیے ہیں. ایک بندہ آپ کا ناک پکڑتا ہے یوں کر کے, دوسرا تو انہوں جفی پاندا ہے, اور پھر میں خود وہ شہد ٹپکاتا ہوں آپ کے منہ میں. کیسے کہ قرآن کی جب آیت کا نمبر آتا ہے, آیت لکھی ہوئی آتی ہے, حدیث کی کتاب اس کا نمبر آتا ہے, اس کا امیج بھی سامنے آ جاتا ہے. اب ایک کام رہ گیا ہے, وہ اللہ ہی صرف کر سکتا ہے کہ امام بخاری خود اپنی قبر مبارک سے نکلیں, اور جب میری ویڈیو آئے نا اور اس میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی, تو امام بخاری اپنی حدیث خود آگے پڑھ دیں. کام رہ گیا جے. اس سے پچھلے والا سٹیپ تو ہم نے کر دیا کہ صحیح بخاری کا وہ حدیث ڈسپلے کروا دیا. یا امام مسلم قبر سے نکلیں اور وہ 240 نمبر حدیث اپنی بیان کریں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بس یہ کام رہ گیا. یہ آپ کس کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے کمپیئر کیا ہے جان بوجھ کے, تاکہ لوگ کہ اچھا وہ تو معجزات کو نہیں مانتا تھا, وہ تو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا, قرآن میں آئے ہوئے معجزات کا بھی وہ انکار کرتا تھا. اب مجھے بتائیں ہم ان معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ مفتی صاحب 8 سے 7-8 سال پہلے 1.5 گھنٹے کے 4 لیکچرز میں نے ریکارڈ کرائے ہیں. آپ کی ساری بریلویوں کی کتابیں بھی ملا لی جائیں, دیوبندیوں کی, اہل حدیث کی, اتنے معجزات اور کرامات صحیح سند سے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں کسی نے بیان نہیں کیے جو میں نے بیان کیے ہیں. مسئلہ نمبر 131 ABCD, سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے اس میں کوٹ کی ہیں, وہ تو ہماری دلیل ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اب یہ انہوں نے, اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرامت اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دے, خلاف عقل ہو. تو اس سے کس کو انکار ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے, خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خالد بن ولید نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا. استغفر اللہ, زہر پینا حرام ہے. جو بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے, نبی علیہ السلام کو ایک یہودیہ نے زہر دے دیا تھا, تو کیا آپ نے بسم اللہ کے بغیر وہ زہر کھایا تھا؟ آپ کے ساتھی جو کچھ شہید ہو گئے اس کو کھانے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے آپ نے وہ زہر کھا لیا تھا؟ آپ کو بھی اس کی تکلیف کاٹنی پڑی, بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا؟ ٹائم قیامت تک کہ مفتی صاحب جواب دینا ہے, کیا رسول اللہ پر ان کے صحابہ پہ تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے زہر کھایا تھا؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا, اور خالد بن ولید کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. مفتی صاحب وہ آپ ذرا ویڈیو میری پوری دیکھیں, میں نے ایک ایک چیز اس میں بیان کی ہے, اصولی بات کریں, ایک ایک چیز بیان کی ہے اور اس کا جواب دیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ, اور ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب. اور یہ جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں. آپ کا بزرگ چلے جناب وہاں سے بخارے سے اور چبارے پہ جا کے مریدنی کو, اب میں وہ نہیں جملہ بولتا, اس طرح کے خلاف شرع کام کرے, مریدنیاں کیچ کرے. ہاں ان کے مولویوں نے خود سنایا ہوا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو عام وائز ہے. پاکستان لیول کے طارق جمیل صاحب کے ایکویلنٹ انہوں نے ایک بندہ اپنا لانچ کیا ہوا ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب, انہوں نے کئی بار سنایا ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ وہ مریدنی سے کہنے لگے کہ تو منارے سے تجھے دھکا دیا, میں چل پڑا بخارا سے, ہاں, اور کہتے کہ اس کو پکڑ کر آرام سے نیچے اتار دیا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں,
تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا. یہ جو پکڑا ہے اس نے، اور پکڑ نہیں آیا تھا، اگر نگاہ مار کے اس نے لینڈ کرانا ہوتا وہ وہاں سے بھی ہو سکتا تھا. ہاں وہ پکڑ نہیں آیا سی. ان کرامت کرو گے تسی غیر محرم عورتوں کو یوں کیچ کرنا، مریدنیوں کو، یہ کرامت ہے؟ اللہ کا خوف. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ انہوں نے بھی دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس مریدنی نے برساتی پہنی ہوئی تھی. کو تھوڑا ریوائز ورژن کرو. اب یہ جو آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا، اس کو وہ کہتے ہیں دین کے مسلمات کا مذاق اڑاتے ہیں. اے مسلمات دے کہانیاں، اور ہمیں ملا رہے ہیں سر سید احمد خان کے ساتھ. اندازہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ جی 9 نمبر پوائنٹ، قرآن حکیم میں انبیاء کے بے شمار معجزات مذکور ہوئے ہیں. سرکار کس سے انکار ہے؟ ہمارے نزدیک تو جو معجزے کو نہ مانے وہ کافر ہے. آپ تو کہہ رہے ہوں گے گمراہ ہے، ہم کہتے ہیں کافر ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے. ہمیں آپ یہ سکھائیں گے؟ ہم تو میرے بھائی بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور آپ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں. ہم تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کتابوں کی طرف آئیں، آپ نہیں مان رہے. تو یہ جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل ہم یہی مانتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب غیر نبی سے اس کا ظہور ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 10. اور وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ تھا جو کہ وہ تخت لے آیا تھا. سرکار تخت او لے آیا تے مصیبت اج تک اسی کٹ رہے ہیں. یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں کوئی بندہ رفع الیدین شروع کر دے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو قرآن میں واقعہ لکھا ہے تخت بلقیس لے آیا سی. یار تخت بلقیس وہ لے آیا، اس نے رفع الیدین کی تو ختم ہو گیا. ہاں کسی کو قرآن و سنت پیش کرے، آپ اماموں کو نہیں مانتے. یار قرآن و سنت پیش کرنے سے امام کیسے ختم ہو گئے؟ کون انکار کرتا ہے اس واقعے کا؟ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اس واقعے کو. اس کے بعد جو آپ کرالریز بناتے ہیں نا وہ غلط ہے. سب سے پہلے آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ان کا صحابی تھا. ٹائم قیامت تک ہے بتانا ہے کہ یہ صحابی ان معنوں میں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. این ممکن ہے وہ کوئی فرشتہ ہو جو انسانی شکل میں ہو، کوئی جن ہو جو انسانی شکل میں ہو، یا کوئی اور پیغمبر ہو جو انسانی شکل میں ہو. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا، کیونکہ اس میں الفاظ ہے کتاب کا علم تھا. اور سورہ آل عمران میں تو آیا کہ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ، جو کتاب کا وہ والا علم ہے وہ تو پیغمبروں کو دیتا ہے. دوسرا فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو دیکھیں آگے سلیمان علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں. انہوں نے کہا ہذا من فضل ربی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار بڑے پہنچے بزرگوں. ہاں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نگاہ مرشد. ہذا من فضل ربی نہیں کہتے آپ لوگ. سیدہ مریم کے پیر تھے حضرت زکریا علیہ السلام. بے موسمی پھل دیکھے تو کہا یہ مریم کہاں سے آیا ہے؟ مریم ہوتی پاکستانی تو کہتی حضور آپ کی نگاہ کی برکت ہے، جب سے آپ کے لڑ لگی ہوں یہ سارا کچھ تو سائیں جانن تے اللہ جانے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے. ادھر ہی ان کو کلک ہوا کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں ان کے حجرے میں تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دے دیے. انبیاء میں جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، گاڈ اورینٹڈ. ادھر جو پیری مریدی ہے وہ فنافی شیخ سے شروع ہوتی ہے، اسی پہ ختم ہو جاتی ہے. اور نماز آپ شیخ سے سن لیں یا مرید سے، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، یاد بھی نہیں کر کے سنا سکتے.
جی سن لو جی الحمدللہ رب العالمین. نا سرکار رکو ذرا صبر کرو. التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کا ترجمہ سناؤ. اس ویڈیو سے پہلے کا یاد کیا ہوا ہو, اب نہیں. ٹھوس تو تخت سرکار تخت بلقیس لے آئے تو کون اس کا انکار کرتا ہے؟ آپ لوگ بھی سارے بزرگ اکٹھے کریں, وائٹ ہاؤس کو وہاں سے اٹھائیں, مارگلا کی پہاڑیوں پہ رکھیں. سب سے پہلے میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. بلکہ کیا وہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے نا وہ بریلوی ہو جائے گا. کرو نا, انجینئر صاحب کی ویڈیوز نے روکے ہے, کر کے دکھاؤ, کرو. تھیوری اس کے اوپر ہم مان لیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. کل کو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے اس میں حضرت خضر علیہ السلام, یہ لفظ خضر ہے, اردو میں ہم خضر بھی بول لیتے ہیں, انہوں نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی. کل کو کوئی پیر کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے تو آپ یہ قرآن سے اس کو دلیل لیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے فقیر ہے یہ جواب دینا جائے نہیں تو تھوڑے بچیاں دی گردناں مروڑنی ہے جے پیرا نے, اور انہوں نے کہنا قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور نہیں یار وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ اٹیچ ہوا تھا خضر, میں بھی کوئی فرشتہ ہو, کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا, میں نے وہ کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حکم دیا ہے تو وہ کوئی پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا. جس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جان نکالتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا اس واقعے کے ذریعے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, تخت بلقیس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہے اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اوپر بھی. آپ دیکھ لیں ورنہ 2 گھنٹے مجھے اور بولنا پڑے گا, یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. تو یا تو پیغمبر ہوگا تو یا پھر کوئی دجال یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, کوئی قادیانی جیسا. تو ظاہر ہے کہ وہ یا پیغمبر تھے کوئی فرشتہ تھا. اب اس واقعے کا ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ اگلے انبیاء کے امتی اگر کر سکتے ہیں تو اس زمانے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کرو نا, کر سکتے نہیں کرو. کہتے پھر ہمیں کہتا ہے کرو کرو, یہ تو انبیاء سے معجزات کافر مانگا کرتے تھے. یہ بھی انہوں نے آگے لکھا ہے, دیکھو اندازہ کریں. جب آپ صبح شام رٹ لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے نا کہ جو آپ ڈیمانڈ کریں کر کے دکھائیں. ہاں ہمارے نبی کو جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کوٹ کی نا, جب کہا تو اس کا جواب بھی قرآن میں نازل ہو گیا, کہ نبی تم فرماؤ میں بشر ہوں, میں رسول ہوں. اور سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئے؟ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا, یہ بھی کرے. اللہ نے فرمایا نہ وہ ایمان لائے نہ یہ لائیں گے, کیونکہ جب معجزہ منہ مانگا دکھا دیا جائے تو عذاب استیصال آ جاتا ہے. صالح علیہ السلام سے جب اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا گیا تو اس کے بعد عذاب آ گیا. سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دیکھنا حواریوں سے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ آسمان سے کھانا تو نازل کر دے گا, پھر جو کفر کرے گا پھر ایسا عذاب آئے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا. تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھاتا. آپ سے جب ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اگلوں نے دکھائے تھے اب نہیں دکھا رہے. وہ سب کہانیاں آپ نے لکھی تھی جو قرآن و سنت میں آئی, ہم اسے مانتے ہیں. اس کی کورالری بنائیں گے نہیں جی دیکھیں اگلے انبیاء کے سارے معجزات ہمارے نبی کو دیے گئے اور ان کے امتیوں کی ساری کرامتیں ہمارے نبی کو دی گئی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, کوئی بڑی بات نہیں کرتے. ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ معجزہ جو قرآن میں اللہ نے اسے معجزہ کہا ہے, سورہ مریم میں, سورہ آل عمران میں, جہان والوں کے لیے نشانی بنایا, یہ معجزہ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا یا حضور کے کسی صحابی کو یا اہل البیت میں سے کسی کو یا پوری امت میں سے کسی کو؟ لہذا تمہاری ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا وہ کمبائنڈ فارم میں یہاں پر ملے گا. اور یہ بھی ڈاکٹرین ٹوٹ گئی کہ اس طرح کے کوئی کرامت یا معجزے کی وجہ سے کسی کا مرتبہ اونچا نہیں ہو سکتا.